بسم اللہ الرحمن الرحیم روز پاک آواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کی آواز براہ راست جو ہے مکہ مکرمہ میں پہنچ رہی ہے سبحان اللہ اور دیکھیں کتنی مقبول حاضری ہو گئی کہ ہم یہاں بیٹھ کے ہمیں وہاں پہ یاد کرنے والے سبحان اللہ جو ہم سب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دوست حاجی نذیر صاحب کو توفیق دی کہ وہ حج کی فرائض جو ہے اس کی ادائیگی کریں. پہلے انہوں نے حج سال عمرہ کیا لیکن حج پہ نہیں جا سکتے تھے، تو جب ان کو یہ علم ہوا کہ حج تو فرض ہے، عمرہ تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، تو پھر انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اس بار جانا ہے حج پہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ارادے کو قبول فرمایا اور جو لسٹ تھی اس میں نام نہیں آیا، لیکن ویٹنگ لسٹ میں، کیونکہ کچھ لوگ دوست ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے سمجھا ہوگا کہ 4-5 لاکھ میں شاید حج ہوگا، لیکن وہ ڈبل ہو گیا 8.5-9 لاکھ روپے میں، تو وہ ان کا ویٹنگ لسٹ میں نام نکل آیا. ورنہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے پرائیویٹ چل جانا کو 12-13-14 لاکھ روپے دے کے، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے ان کو. اور پھر ایک سب سے بڑی بات تھی کہ ان کی عمر 64 سال تھی اور حکومت نے یہ پابندی لگائی سعودی عربیہ نے کہ 65 سال کی عمر تک کا بھی آدمی حج کر سکتا ہے. تو یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم سب پہ یہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جہاں پہ انسان جا کے تو ویسے ہی بڑے قوت والا ہو جاتا ہے. بوڑھے 90 سال کے 100 سال کے بھی حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے جو دنیاوی قانون بنے ہوئے انہوں نے کس طرح ہمیں اہم فریضے سے بھی روک دیا ہے. اور یہ سب یہودی لابی ہے، یہ یہود و نصارہ ہے، جن کے کہنے پر یہ ساری حکومتیں جو رجیم چینج ہوتے ہیں یہ اسی کی کڑیاں ہیں کہ وہ ایک ملک نہیں بلکہ سارے ملک ہی اس کے انہوں نے اپنے محتاج بنا لی ہیں، اور ملک بھی ان کے محتاج بن گئے. اپنی آزادی ان کے ساتھ گروی رکھ دی، جو وہ کہتے ہیں اسی پہ عمل کرتے ہیں. ہمارا پاکستان آج تک اسرائیل کو اس نے تسلیم نہیں کیا، لیکن جو عرب کنٹری جن کا وہ معاملہ تھا انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. پاکستان اصل میں یہ پاکستان کا ہی کردار ہے کہ جو ان کو یہود و نصارہ کو یہ یاد دلاتا ہے کہ پاکستان جو ہے اصل اسلام پاکستان ہے. اور شکر ہے کہ جو بھی کوئی حکومت آئی ابھی تک کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، کیونکہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کشمیری ہمارے مقبوضہ کشمیر والے ہیں پھر ان کی بھی ہمیں حمایت چھوڑنی پڑے گی. تو اس لیے پاکستان کے ابھی تک تو ارادے مضبوط ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں کب ان کا وار چل جائے اور ایسی حکومتیں جو ان کے کہنے پہ جو حکومتیں قائم ہوتی ہیں پھر وہ ان کی مرضی کے مطابق ہی کام کرتی ہیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شر سے محفوظ فرمائے. ہمارا دیکھیں یہ پاکستان ہمارا وطن ہے. یہ جو جتنے بھی یہ جو وزرائے اعظم ہے یہ ہمارے ٹیکس سے تنخواہیں لیتی ہیں. حکومت کا سب سے بڑا جو ذریعہ آمدن ہوتا ہے وہ ٹیکسز ہوتے ہیں. یہ جو ہم بجلی کی مد میں یا جتنے بھی ہم چیزیں یہ جو کھانے پینے کی اشیاء جب ہم خریدتے ہیں تو ان سب پہ ہم ٹیکسز ادا کرتے ہیں. تو وہ جو ہمارے ٹیکسز ہیں ان سے ہی یہ تنخواہ لیتے ہیں اور ہم پہ حکمرانی کرتے ہیں. حالانکہ ان کو عوام سے محبت کرنی چاہیے کہ ان کے وجہ سے ہی ہمیں رزق مل رہا ہے. لیکن یہاں پہ تو نظام ہی سارا الٹا ہے, الٹا نظام ہے. یہاں پہ جو ساجہ ماجہ ہے اس کی ہم عزت کرتے ہیں, جو شریف آدمی ہے اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. اور یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑی یہ کمزوری ہے کہ ہمیں آج تک یہی نہیں پتہ چلا کہ ہمارا حق کیا ہے. اور جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں, جتنے بھی ادارے ہیں, وہ سب ہمارے پیسے سے وہ اخراجات چلاتے ہیں, ہمارے پیسے سے وہ تنخواہیں لیتے ہیں. یہ جج جتنے بھی ہیں یہ کوئی آسمان سے تھوڑی ان کے پاس آتے پیسے, یہ ہمارے ہی ٹیکسز ہیں جو ہمیں دینے پڑتے ہیں. اور آج جو غریب آدمی جو بہت ہی جو دہاڑی دار ہے, کئیوں کو دہاڑی بھی نہیں ملتی, جو دہاڑی دار ہے وہ آج میرے خیال ایک مزدور کی تنخواہ جو ہے دہاڑی وہ 1000 روپے, اور ایک مستری جو مکان بناتا ہے اس کی 1500 یا 1600. اب 1000 روپے اگر آدمی لے کے آئے روز, وہ بھی کسی دن ملتی ہے, کسی کو نہیں ملتی. کیونکہ جب حکومت اچھی ہوگی تو کام نکلیں گے, تو ذرائع پیدا ہوں گے, تو مزدوری ملے گی. اگر حکومت ہی نہ اچھی ہوئی تو پھر ذرائع کہاں سے پیدا ہوں گے, اس طرح پھر بحران ہی ہوگا. تو یہ ہم سب کی فرداً ذمہ داری ہے. ہمیں اپنے حقوق کو جاننا ہے کہ وہ ہمارے اصل میں وہ ہمارے خادم ہیں, لیکن ان کو ہم نے اپنے آقا بنایا ہوا ہے. اسی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہے کہ ہم اس وقت نہایت ہی کرب کی حالت میں جان سکتا ہوں, لیکن میں جان سکتا ہوں کہ غربت کیا ہے, کیونکہ میں نے غربت میں دن بڑے گزارے ہیں. جس آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ غربت کیا ہے, اس کو کیا اندازہ ہو گیا کہ غریب آدمی کس طرح روزی کمانے کے لیے تبدو کرتا ہے, کس طرح خون پسینے کی بہاتا ہے, کتنی اس کو اس وقت جدوجہد کرنی پڑتی ہے. یہ بس ہمارے حکمران ہیں اور ہم ان کی رعایا بن گئے ہیں. وہ ہم نہیں حکمرانی کر رہے. اللہ جو جمہوریت ہے وہ اس کا جو مطلب یہ ہے کہ عوام حکمران ہوتی ہے اور ادارے ان کے محکوم ہوتے ہیں. کوئی ادارہ بھی ان عوام کے مفاد کے خلاف کام نہیں کر سکتا. آج کوئی بھی ادارہ لے لیں, پولیس پہ آپ چلے جائیں, کوئی رشوت کے بغیر کوئی کسی کا کام ہوتا ہے نہیں ہوتا. عدالتوں میں چلے جائیں تو وہاں پتا بھی جو ہے پیسہ مانگتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری ناکامی ہے, یہ عوام کی ناکامی ہے کہ ہم جب اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں تو ہم ساجے ماجے کو ہی ووٹ دیتے ہیں. یار یہ تو ہمارا اسی نے کام کرنا ہے, اس نے کیا ہمارا کام کرنا ہے؟ جس نے ہمارا کام کرنا وہ تو اوپر بیٹھا ہے. جو ہمارا اصل مددگار ہے وہ تو اوپر بیٹھا ہے. ہم ان کے آگے کیوں گڑ گڑاتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی بات ہمیں گڑ گڑائیں. ہم وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرائض لگائے ہیں. ہم اس کی طرف آتے نہیں. ہم اپنے بچوں کو نہ تعلیم دلا سکتے ہیں, نہ ان کو صحیح غذا ہم دے سکتے ہیں.
یہ بڑا ظلم ہے ہم سب، یہ بڑا ہی ظلم ہے۔ ہم سے بعد میں آزاد ہوا، ہمارا ہی وہ حصہ تھا مشرقی پاکستان، وہاں پہ دیکھیں کہ گھر گھر میں انڈسٹری لگی ہوئی ہے۔ بنگالی کہتے ہیں، میرے دوست جاپان سے مجھے فون آیا، وہ کہتے ہیں یہاں پہ بنگالی بھی ہیں، تو وہ بڑے خوش ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم پاکستان ایک پاکستان تھا تو ہمیں روٹی نہیں ملتی تھی کھانے کے لیے، آج ہمارے گھر گھر میں انڈسٹری ہے، آج ان کی پروڈکٹس پوری دنیا میں جا رہی ہیں۔ وہ 70 میں ہمارا حصہ تھا، ہم سے علیحدہ ہو گیا، اور اس وقت ہمارے پاکستانی حکمران کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کا بوجھ برداشت کر رہے ہیں، یہ اچھا ہوا وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، ہم تو ان کو کھانے کے لیے دیتے تھے۔ آج دیکھیں ان کو اچھے حکمران مل گئے، وہ ملک کو آگے لے گئے، ہمیں برے حکمران ملے، ہمیں وہ نیچے سے نیچے لے گئے۔ خدارا میں یہ کہتا آپ سے بھی، میں خود بھی، ہم سب بھی اس میں شامل ہیں کہ جب بھی کوئی الیکشن ہو کم از کم اپنے ضمیر کو تو مطمئن کر لیں کہ یہ آدمی اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ اچھے کو دیں گے تو اچھا ہی ملے گا، برے کو دیں گے تو برائی ملے گی۔ اس میں اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ فلاں آدمی برا ہے اور ہم اس کو اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں تو ہم یہ خیانت کرتے ہیں، بہت بڑی خیانت ہے، اور اس کا بھی حساب ہمیں روز معاشرت دینا پڑے گا۔ یہ ہم بھگت رہے ہیں، پتہ نہیں کب تک بھگتیں گے، اس وقت تک جب تک کہ ہم یہ غور نہیں کرتے، ہم یہ سوچتے نہیں۔ یہ قبلہ شاہ صاحب 25 سے آتے ہیں یہ محفل میں، بلکہ ہر محفل میں ہی آپ تشریف لاتے ہیں۔ اب کتنے کا پیٹرول لگتا ہوگا؟ جو 150 میں مل رہا تھا آج 250 میں مل رہا ہے، 250 ہو گیا نا، پھر اگلے مہینے اور بڑھیں گے، یہ 300 پہ جائے گا، یہ 300 پہ جائے گا۔ اب مدرسہ کام کرتے ہیں، اب جو کمپنی ہے وہ کہتی ہے کہ پیٹرول بھی نہیں ڈلوانا ہے، موٹر سائیکل بھی تمہارا ہی ہونا چاہیے۔ اب ان کو اگر وہ 20,000 روپے دیتے ہیں تو 15,000 کا تو یہ پیٹرول ہی لگا لیں گے وہاں، تو 5,000 میں یہ سارا خرچہ چلائیں گے۔ کتنا ظلم ہے، کتنا ہم ظلم برداشت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی طاقت کی ہے کہ ہم یہ ظلم برداشت کریں، اور یہ ہماری ہی کوتاہی ہے۔ آج اگر پاکستان کو اچھے لیڈر ملے ہوتے تو پاکستان کا کسان جو ہمارا اصل ذریعہ آمدن ہے زراعت، اس کو تو ہم نے یہ جو نو آبادی سسٹم ہے اس میں آپ نے اس کا تو بیڑا گرک کر دیا، بالکل بری طرح بیڑا گرک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جناب اخلاق صاحب